اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات بار دیگر بلندتر صلوات اللہم صلی عزاداران نے سید الشہداء و ماتمداران نے سید الشہداء، آپ کی خدمت میں یکم محرم سے آج تک 8ویں تقریر آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ایک تاریخی ایک سلسلہ آپ تک پہنچایا جائے، اور جو موضوع ہمارا تھا غدیر سے کربلا تک، اس میں کوشش کی کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت تک پہنچائیں، کچھ معلومات آپ کی خدمت تک پہنچائیں۔ آج 8ویں تقریر آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں، تو آج کے جو دن ہے، آج کی جو تقریر ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی تقریر کو کربلا کے علمدار مولا غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ منسوب کریں۔ تاریخ میں ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا ہے تو اللہ سے عباس کو مانگا۔ علی کے 2 بیٹے ہیں، حسن و حسین جیسے بیٹے ہونے کے باوجود جس بیٹے کی تمنا علی کریں اس بیٹے کا نام عباس کہتے ہیں۔ وقت نہایت اختصار ہے، کوشش کروں گا اسی اختصار وقت میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تو کہا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 4 شعبان کے بعد آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ آئینہ کیوں دیکھتے ہیں انسان؟ آئینہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا اپنا چہرہ نظر آئے، چہرہ کتنا صاف ہے، چہرے پہ کوئی داغ ہے نہیں ہے، اسی لیے ہم چہرہ دیکھتے ہیں کتنا چہرہ صاف ہے کتنا صاف نہیں ہے۔ تو 4 شعبان کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ یعنی کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے علی کو ضرورت نہیں آئینہ دیکھنے کی، اب جو شبیہ علی عباس علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں۔ تو ایک شاعر نے بہت خوبصورت ایک مصرعے لکھے ہیں، کہتا کہ مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، خطائے اہل سوا استوا نہ ہو جائیں، علی کی ہو بہو تصویر ہے عباس جری، علی کی ہو بہو تصویر ہے عباس جری، کہیں نصیریوں کے 2 خدا ہو نہ جائیں۔ تو ہو بہو تصویر ہے عباس علمدار مولا کائنات کے، اور مولا کائنات نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی کو دے دیے۔ علی نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر پیدا کریں، علی نے یہ دعا نہیں کی۔ علی نے یہ بھی دعا نہیں کی یا اللہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر پیدا کریں اور رسالت کے ہاتھوں پر میں آ کر کچھ بول بھی جاؤں، میں توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، لیکن علی نے یہ تمنا نہیں کی ہے۔
اگر علی خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو علی کا نقصان کچھ نہیں تھا، علی کا نقصان کچھ نہیں تھا۔ نقصان کس کا تھا؟ خانہ کعبہ کا تھا۔ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کوئی نماز نہ پڑھتے۔ ایک مفتی کہتا ہے کہ ایک شعر ہمارے پڑھتے ہیں، غالباً سبط حسن اللہ مقامہ کے یہ اشعار ہیں، جب علی آ گئے تو زندگی آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جملہ غلط ہے۔ کہا کہ کیوں غلط ہے؟ تمہیں اس کی معرفت نہیں ہے۔ جیسا انہوں نے کہا کہ بالکل سچ کہا ہے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ اگر تم پوچھنا چاہتے ہو خانہ کعبہ سے پوچھو، جب تک علی نہیں آئے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب علی آ گئے تو خانہ کعبہ کی زندگی بھی آ گئی۔ اب جب تک مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو مولا کائنات نے کچھ نہیں مانگا اللہ سے، اللہ نے سب کچھ دے دیے، ساری مرضیاں علی کو دے دیے۔ علی نے نہیں کہا یا اللہ مجھے رسول خدا جیسے بھائی دیں، علی نے نہیں کہا یا اللہ مجھے حسن حسین جیسے بیٹے عطا کریں، علی نے نہیں کہا یا اللہ مجھے فاطمہ جیسی زوجہ عطا کریں، علی نے نہیں کہا یا اللہ مجھے ابو طالب جیسا باپ عطا کریں، لیکن علی کے بن مانگے اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ لیکن اگر علی کچھ مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ کہ ایک بیٹا مانگ رہا ہے، علمدار مانگ رہا ہے۔ تو پہلا بھی ہم بیان کیا، حسن حسین جیسے بیٹے ہونے کے باوجود علی جس بیٹے کی تمنا کرے اس بیٹے کے نام ہے عباس۔ تو ایک شاعر نے یہاں پر بھی ایک جملہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ گھر میں دو چاند ہیں، گھر میں دو چاند ہیں پھر بھی ستارے کی ہے طلب، گھر میں دو چاند ہیں پھر بھی ہے ستارے کی طلب، یہ تو حیدر ہی بتا سکتے ہیں عباس کون ہے، یہ تو حیدر ہی بتا سکتے ہیں عباس کون ہے۔ تو مولا کائنات نے پوری زندگی اگر کچھ اللہ سے مانگا ہے تو عباس مانگا ہے۔ تو تاریخ میں ہے کہ جناب علی بن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا کہ عقیل بھائی، ایک بہادر خاندان کے خاتون تلاش کرے میرے لیے، بہادر خاندان کے خاتون تلاش کریں۔ تو میں کہوں کہ مولا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ بہادر خاتون چاہیے، جو بہادر ہو ایک خاتون تلاش کرے، مجھے چاہیے وہ، تاکہ میں علی اس سے شادی کروں۔ تو عجب نہیں مولا کہہ دیں کہ مجھے خاتون بہادر نہیں چاہیے، کیوں میں نے میدان میں خاتون کو بیچنا ہے، بلکہ مجھے خاتون وہ چاہے جس کے خاندان بہادر ہو۔ جناب عقیل نے کہا کہ یا علی، آپ نے اتنی زندگی جناب سیدہ کے ساتھ گزارے ہیں، اتنی زندگی آپ نے جناب سیدہ کے ساتھ گزارے ہیں، اس گھرانے سے بھی بہادر کوئی گھرانہ ہے؟ تو علی کہنا یہ چاہتے کہ اے عقیل، مجھے زوجہ نہیں چاہے، مجھے عباس کی ماں چاہیے۔ اب جناب عقیل پہنچے بنی کلابیہ کے خاندان میں، بلایا، جناب فاطمہ کلابیہ کے باپ بھی ساتھ تھے، ان کو بلا کہا کہ میں رشتہ لے کے آیا ہوں مدینے سے، بنی ہاشم کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اب اس نے پورے قبیلے والوں کو جمع کر دیا۔ جب پورے قبیلے والے جمع ہو گئے، سب خوش ہیں، یعنی سب کے سب خوش ہیں کہ بنی ہاشم کے گھر ہمارے خاندان سے کسی کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد جناب عقیل نے کہا، یاد رکھو تمہارے پاس اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں، یعنی جن کے رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ سب کچھ کہنے کے بعد کہا کہ وہ ہے کون؟ کہا کہ وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اچھا عقیل یہ بتاؤ ہمارے خاندان میں وہ خاتون کون ہیں
جس کو تو نے علی کے لیے طلب کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ۔ تو جب یہ کہنا تھا، کہا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھوں۔ اندر چلے گئے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جی بابا، ایک رشتہ آیا ہے تیرے لیے۔ کہا کہ بابا جی مجھے قبول ہے۔ کہا بیٹا ابھی میں نے بتایا نہیں رشتہ کس کا ہے، تو نے پہلے کہہ دیا قبول ہے۔ کہا کہ بابا جان وہ رشتہ لے کے اب آپ کے پاس آئے ہیں، 2 دن پہلے وہی رشتہ میرے پاس لے کے آئے تھے، یعنی 2 دن پہلے میں نے کہہ دیا قبول ہے۔ اب آپ نے کتنا اہتمام کیا، بہترین اہتمام کیا۔ اب جناب عقیل چلے گئے اور مولا کائنات علی بن ابی طالب کو خوشخبری سنائے۔ کہا کہ بنی کلابیہ میں فاطمہ کلابیہ نامی خاتون آپ کے لیے مختص کیے ہیں، اور یہ جو خاندان ہے تمام خاندانوں سے یہ بہادر خاندان ہے۔ اب تاریخ میں بہترین ایک جملہ ہے، کائنات میں رسول خدا اور علی بن ابی طالب صرف 2 گھروں میں ایسے گئے ہیں دلہا بن کر۔ ازواج تو رسول خدا کے بھی کافی تعداد میں ہیں، مولا کائنات کے بھی کافی ہیں، لیکن دلہا بن کے صرف 2 گھروں میں علی گئے ہیں۔ سب سے پہلے دلہا بن کے فاطمہ الزہرا کے در پہ گئے، اور پھر دلہا بن کے فاطمہ کلابیہ کے دروازے پہ گئے۔ یا یہ 2 خاتون ہیں جہاں پر جن کو لینے کے لیے علی دلہا بن کے گئے، ورنہ تاریخ میں ایسے باپ بھی ہیں جو اپنی بیٹیاں اٹھا کے دروازے پہ لے کے آتے تھے، یعنی کئی تمنائیں ہوتی تھی۔ جب غالباً 90 امام کی جب شادی ہوئی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ آپ نے بیٹی کیوں دی اسے؟ تو حیران ہو کہتا ہے کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو تم بادشاہ ہو اور ان کو دیکھے بیٹی کیوں دیے؟ اب بلا کے کان میں کہا کہ بات سنو، میں نے بیٹی اس لیے دی ہے اسے، اگر اللہ میری بیٹی کے ساتھ اس کا کوئی بیٹا دے اللہ، تو وہ بیٹا کس کا ہوگا؟ رسول خدا، اس کو بھی فرزند رسول کہلایا جائے گا۔ تو جو فرزند رسول ہو وہ مجھے نانا کہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا جو اپنی بیٹیاں اٹھا کے دروازے پر لا کے دیے ان کی بھی تمنا یہی تھی، دلہا بن کے تو وہ نہیں آئے گا، ہم بیٹی دے کے تمنا پوری کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ بیٹا کوئی دے وہ بیٹا ہمیں نانا کہہ کے پکارے۔ اللہ نے بھی کہہ دیا ہوگا اے میرے حبیب جو تحائف لے کے آئے قبول کر لیں، لیکن میں اللہ وعدہ کرتا ہوں ان کے ساتھ آپ کی نسل نہیں چلے گی، اگر نسل چلے گی تو خدیجہ کبریٰ کے ساتھ نسل چلے گی۔ تو جناب عباس کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا، علی دلہا بن کے گئے، بارات لے کے گئے، جب دلہن لے کے آئے، جب در علی پہ پہنچا، علی کی 2 شہزادے اور 2 شہزادیاں استقبال کے لیے آئے اور کہا کہ اماں آپ کو ہمارا سلام ہو۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں بیٹا مجھے ماں کہہ کے نہ پکارنا، میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ اب دیکھو ماں کا کردار اتنا ہو تو ایسی ماں کو جو اللہ بیٹا دے، بیٹا کیسا دے گا؟ اب 4 شعبان کا دن آ گیا، اللہ نے علی کو وہ تصویر دے دیا، وہ آئینہ اللہ نے دے دیا جس آئینے کو دیکھ کے علی کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ جب علی نے اٹھا لیا گود میں، آنکھیں نہیں کھولتا، جب زینب کبریٰ نے اٹھا لیا آنکھیں نہیں کھولتا، آخر کار جب مولا حسین تشریف لے آئے تو آنکھیں کھول لی، مولا کے سینے سے لگے۔ جب مولا کے سینے سے لگے مولا خوش ہے۔ اب تاریخ میں ہے کہ جب 3 سال کا مولا عباس ہوئے، 3 سال کا، تو مولا حسین اپنے کندھے پہ عباس کو بٹھا کے
یعنی مدینہ کے گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا حسین، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ ہیں سیدہ کا بیٹا اور یہ ہے فاطمہ کلابیہ کا بیٹا، آپ اس کو کندھے پہ سوار کر کے لے جائیں۔ تو مولا نے بہترین خوبصورت جواب دیا۔ مولا نے فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہا کہ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ ان کو کندھے پہ سوار کریں۔ تو کہا سن، میں زمانے کا محمد ہوں اور یہ زمانے کا علی ہے۔ زمانے کے محمد پر واجب ہے کہ زمانے کے محمد پر واجب ہے زمانے کے علی کو کندھے پہ سوار کریں۔ مولا عباس علیہ السلام کے نام پہ نعرہ لگا رہا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائے۔ جب بھی مولا عباس کے نام پہ نعرہ لگایا کریں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگایا کریں، کیونکہ شاعر نے بہت خوبصورت یعنی مصرے لکھے ہیں۔ ان مصروں میں سے میں آپ کی خدمت بیان کروں کہ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو۔ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، بازو میرے غازی کے کاٹو گے یہاں سے، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ تو کہا کہ زمانے کے محمد پر واجب ہے کہ وہ زمانے کے علی کو اپنے کندھے پہ سوار کریں۔ عباس کون ہے؟ عباس وہ ہستی ہے جس کی ولادت کے بعد علی نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ علی کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، جیسے بہادر علی ہے ویسے بہادر عباس ہے۔ ایک روایت خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں، اس روایت کو بار بار سنا ہے، بزرگ سے سنا ہے، لیکن اس کی مستند ہے یا نہیں وہ اللہ جانتا ہے، کسی کتاب میں یہ میں نے پڑھا نہیں ہے۔ تو تاریخ میں ہے کہ ایک یہودی تھا، شمعون یہودی، اس نے ایک پہلوان کو پالا، ہر خوراک کھلائے اسے۔ اب جب یہ صحیح پہلوان بن گئے، ایک دن شمعون یہودی نے بلایا، اس پہلوان کے نام تھا زردی کندی۔ کہا کہ اے زردی کندی، تو بڑا پہلوان ہے، میں نے تجھے پالا ہے، بتا میں نے تجھے کیوں پالا؟ کہا کہ نہیں معلوم کیوں پالا ہے۔ کہا کہ میں نے تجھے پالا ہے تو ایک مقصد کے لیے پالا ہے۔ مدینے میں ایک محلہ ہے، محلہ بنی ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم میں ایک جوان ہے، اس کے نام ہے علی بن ابی طالب۔ بس میں نے تمہیں پالا اس لیے ہے کہ تو جا کے اس کا سر کاٹ کے لے آئیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ آقا آپ نے مجھے کھلایا ہے، آپ نے مجھے پلایا ہے، اتنی آپ نے میری خدمت کی ہے، آپ کا حکم ماننا مجھ پر فرض ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ اب یہ چلا وہاں سے، پوچھتا گیا، محلہ بنی ہاشم میں پہنچا۔ جب محلہ بنی ہاشم میں آ گیا، کہا کہ علی کا گھر کون سا ہے؟ کہا یہ جو سامنے گھر علی کا ہے۔ اب یہ آ کے دروازے پر دستک دیے۔ اب دستک دیے تو دروازہ کھولنے نہ حسن آئے نہ حسین آئے، بلکہ عباس علمدار باہر تشریف لے آئے۔ آپ کی عمر ہے 7 سال۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے زردی کندی پہلوان ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جلدی کرو، علی کو باہر نکالو۔ کہا کیا کرو گے؟ علی کے ساتھ کشتی لڑنی ہے۔ اب عباس علمدار دروازے سے نیچے اترے۔ کہا کہ یہ گھر علی کا ہے، اس گھر میں علی کے 2 شہزادے ہیں، ایک شہزادے کے نام حسن ہے، ایک شہزادے کے نام حسین ہے، اور میں ان دونوں شہزادوں کا غلام ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے پہلے علی کا مقابلہ کرنے سے پہلے میرا مقابلہ کریں۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو بچہ ہے، بچے سے لڑنا شرم کی بات ہے۔ کہا کہ میں بچہ ضرور ہوں، لیکن مجھ سے لڑو پھر بچ کے دکھاؤ۔
پھر کہا تو لڑکا ہے، لڑکوں کے ساتھ لڑنا اچھا نہیں ہے. کہا کہ میں لڑکا ضرور ہوں، مجھ سے لڑو پھر بچ کے دکھاؤ. اب اتنے میں غصہ آ گیا پہلوان جو تھا. اب مولا نے کہا کہ پہلے تو پہل کر مجھ پر. مولا عباس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اس نے مولا عباس کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور زور سے پکڑا. بڑی کوشش کی عباس کو گرانے کی، یعنی گرانے کی بات چھوڑ دے، ہلا بھی نہ سکے. میں یہ کہہ دوں کہ ایک ٹاور کے ساتھ کسی نے پنگا لیا اور ایسے پنگا لیا اس نے. اس کے بعد جب حیران ہوا، اب مولا عباس نے فرمایا اب میں شروع کروں؟ تو کہتا کہ شروع کریں. اب لکھا ہے کہ دو باتیں، عباس علمدار نے سر کے بال پکڑے اور دوسری بات کہتا عباس علمدار نے گریباں پکڑے. گریباں پکڑ کر اوپر پھینکا، پھر زمین پر گرا، پھر اوپر پھینکا، پھر زمین پر گرا. 7 مرتبہ عباس علمدار نے اپنے بابے کے دشمن کو زمین اور آسمان کے درمیان سیر کرایا. جب 7ویں مرتبہ زمین پر گرا، عباس علمدار نے سینے پہ پیر رکھ کے آنے فرمایا، کہا کہ علی دکھاؤ، جاؤ گے علی کے پاس؟ تو کہنے لگے شکست فاش مجھے آج پہلی بار ہے، شکست فاش آج مجھے پہلی بار ہے، مجھے لگتا ہے تو خود حیدر کرار ہے. مجھے لگتا ہے تو خود حیدر کرار ہے. رسول خدا نے ایک حدیث بیان کی تھی، اس حدیث میں فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا ہم کف نہ ہوتا. اب رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہم کف نہ ہوتا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ اس لیے نہیں کہا. رسول خدا کے ذہن میں فاطمہ کلابیہ موجود تھا، فاطمہ کلابیہ کا وجود موجود تھا. اس لیے رسول کہہ رہے تھے کہ لشکر میں بنا کے جاؤں گا، اس لشکر کا علمدار عباس ہوگا. اب پوری رات، دن رات، اب مولا علی دعا کرتے یا اللہ مجھے علمدار دے دے، یا اللہ مجھے علمدار دے دے. مولا عباس کے 2 لقب مشہور ہیں، ایک علمدار، ایک باوفا. یہ 2 مشہور ہیں. علی مانگتے رہے یا اللہ مجھے علمدار چاہیے، علمدار دے دے، علمدار دے دے. اللہ نے علمدار دے دیا. اور علمدار کیوں دیا؟ کیونکہ علمدار باپ کے خون کا تاثیر ہے اور وفادار ماں کے خون کا تاثیر ہے. اور مولا نے کربلا میں وفا کا، آپ نے ایک مقام بنایا وفا کا، اور آپ کو وفا کا خالق بھی کہا جاتا ہے. مولا عباس علیہ السلام کربلا میں ہیں. شب عاشور جناب زینب کبریٰ نے جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ ذرا میرے بھیا عباس کو بلائیں. عباس آ گئے خیمے میں. جب آ گئے عباس سر جھکا کے زینب کبریٰ کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین پر لکیر کھیلنا شروع کیے اور رو بھی رہے ہیں. جناب زینب فرماتی ہے کہ عباس ہو بہو یہی مثال ہے. جب بابا نے مجھے مدینے میں بلایا، میں بابا کے پاس چلی گئی تو میں بھی زمین پر لکیر کھینچتی رہی. تو میرے بابا نے کہا کہ زینب ایک دن ایسا آئے گا تیرے سر سے یہ ردا کو چھین لی جائے گی. تو میں بار بار عباس سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا کس کی کیا جرأت ہے وہ زینب کے چادر کو ہاتھ لگائے. لیکن عباس اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کہ آپ کے بعد میرے چادر کے خیر نہیں ہے. اذر صبح نمودار ہوئے. عباس بار بار مولا حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے. لیکن مولا بار بار فرماتے ہیں عباس تجھے مرنے کی اجازت کیسے دیں، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. کو آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا نے اجازت نہیں دی ہے. آخر کار جب مولا عباس خیمے کی طرف گئے تو بچے العطش کی صدا بلند کر رہے تھے. جناب سکینہ کہہ رہی کہ چاچا عباس میرا بھیا اصغر پیاسا ہے.
اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی لے آئیں۔ تو مولا عباس نے فرمایا کہ سکینہ جا مشکیزہ لے کے آؤ۔ جب مشکیزہ لے کے آئے، اسی مشکیزہ کو لے کے سکینہ کے ہاتھ تھام کے عباس مولا حسین کے پاس آئے، کہا کہ آقا بچوں کی پیاس بجھانے کی اجازت دیں۔ کہا کہ عباس جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ بچوں کی پیاس بجھاؤ۔ ازداروں بچوں جناب سکینہ کے مشق لیا۔ عباس علمدار نے اسلام کے نشان لیا اور عباس علمدار مقتل گاہ کی طرف نکلے۔ علی کا شیر بیٹا تھا، آپ نے ایسے جنگ لڑے، دشمنوں کو زیر و زبر کرتے ہوئے آپ نے فرات پر قبضہ کر لیا۔ جب فرات پر قبضہ کر لیا، عباس علمدار نے چلو میں پانی اٹھایا اور پینا چاہتے تھے لیکن پانی کو گرا دیا۔ شاید اس نے گرایا ہو، پانی میں عباس کو عکس سکینہ نظر آ گیا ہو۔ عباس نے پانی گرا دیا اور پھر رہوار سے کہا، اے رہوار تو پانی پی لے۔ تو رہوار نے اپنی زبان میں کہا ہوگا، کہا کہ اے مولا عباس میں کیسے پانی پیوں؟ خیمہ گاہ میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسے ہیں، اہل حرم کے سارے بچے پیاسے ہیں، العطش العطش کی صدا بلند ہو رہے ہیں۔ اتنے میں مولا عباس نے مشک سکینہ کو پانی میں ڈبو کر پانی بھر لیا۔ عباس مشک سکینہ کو لے لیا۔ اب عباس کی نظر ہے خیمے کی طرف، کہا کہ کسی صورت یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ہزاروں پہلے جب دشمنوں نے حملہ کیا تھا، عباس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اب دشمن چھپ چھپ کے حملہ کرنے لگے۔ ایک دفعہ عباس بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ملعون نے کمین گاہ میں بیٹھ کر عباس کا دایاں بازو نشانہ بنا کے جب تیر پھینکا، عباس کا دایاں شانہ قلم ہو گیا، ایک مقام پر بایاں شانہ قلم ہو گیا۔ عباس نے پرواہ نہیں کیا، کہا کہ سکینہ تک پانی پہنچانا ہے۔ عباس پانی کو مشکیزہ کو اپنے داندوں میں سنبھال لیا۔ عباس آگے جا رہے ہیں، اتنے میں ملعون کہتا ہے، خبردار یہ پانی خیمہ گاہ تک نہ پہنچے، ایک قطرہ بھی پانی خیمہ گاہ تک نہ پہنچے۔ ایک ملعون نے مشک سکینہ کو نشانہ بنا کے جب تیر پھینکا، ادھر تیر کا لگنا تھا، پانی بہہ گیا، ازاداروں پانی بہہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئے۔ عباس علمدار علیہ السلام نے جب عباس علیہ السلام واپس مڑنے کی کوشش کیے، اتنے میں ایک تیر پھینکا کسی ظالم نے، عباس علمدار کی آنکھوں میں لگا۔ عزیزانو عباس علیہ السلام نے کوشش کیے اس تیر کو نکالنے کی، کیسے نکالتے؟ اگر بازو موجود ہوتے تو نکال لیتے۔ عباس نے سر جھکا لیا اور اپنے ٹانگوں کے ذریعے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کیا بتایا عزیزانو، ایک ملعون نے لوہے کا گرز پھینکا، اس گرز کی وجہ سے عباس زین سے زمین پر آ گیا۔ کہا کہ اے آقا میری مدد کے پہنچ جائے۔ مولا حسین نے کمر تھام کے کہا، الا انکسر ظہری، اے عباس آواز نے حسین کے کمر کو توڑ دی۔ ہزارہ حسین آئے عباس کی لاشیں پر، عباس کے سر مبارک کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کہا کہ عباس کوئی وصیت ہے تو بتا۔ کہا کہ آقا پہلی وصیت یہ ہے، مجھے خیمے تک نہ لے جانا، میں نے سکینہ کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں لیکن پانی تک پانی میسر نہیں ہوا، یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد کہا عباس کوئی اور تمنا ہے؟ کہا کہ آقا دوسری تمنا یہ ہے، جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے پہلی نظر آپ کے چہرے کی طرف کی تھی، آقا اب دنیا سے جانے لگا ہوں، اب بھی چاہتا ہوں کہ میری آخری نظر آپ کے چہرے پہ ہو، لیکن آقا عباس مجبور ہے، عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ خون سے بھرا ہے، یہ کہنا تھا۔ مولا حسین نے اپنے ابا کے دامن اٹھایا، عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کر لیا، صاف کرنے کے بعد کہا اب عباس چہرے کی زیارت کرو۔ جب زیارت ہو گئی مولا حسین نے فرمایا، عباس تو نے پوری زندگی مجھ حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، آج مجھ حسین کو بھائی کہہ کے پکارنا۔ جب یہ کہنا تھا خیمے سے آواز آئی، اے عباس آج تک تو نے مجھے بہن کہہ کے نہیں پکارا، آج حسین کو بھائی کہہ دے تو زینب کو بہن کہہ کے پکارنا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔